اور یہ جمعہ کا عظیم دن ہے، افضل الایام اس کو کہا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمام دنوں سے افضل دن یہ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت محمدیہ کے لیے خصوصی انعام ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اس امت کو عطا فرمائے۔ اللہ نے تمام مہینوں سے افضل مہینہ رمضان مبارک جیسا مہینہ اس امت کو عطا فرمایا، اور اللہ نے دنوں میں سے افضل دن جمعہ مبارک کا دن بھی اس امت کو عطا فرمایا۔ لہذا پھر امت کو چاہیے کہ اس دن کی قدر کرے، اس دن کی قدر کرے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جمعہ المبارک کا دن ہو، حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی فرمایا کہ جب جمعہ المبارک کا دن ہو، تم میں سے جو آدمی اس دن کو غسل کرے اور جتنا اس سے ہو سکے پاک صاف ہو، اس کے بعد اس سے جتنا ہو سکے تیل اور خوشبو لگائے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر سے نکل کر جمعہ اور مسجد کی طرف جائے۔ فرمایا مسجد میں جا کر لوگوں کے درمیان گھسے نہیں، جہاں اسے جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ پھر وہ نماز پڑھے، وہ خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنے، کوئی لغو فضول حرکت نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیونکہ اس دن کی برکت ہے جمعہ المبارک کی برکت۔ اس سے اگلی بات سنیے گا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ والے دن خود غسل کرے اور اپنی بیوی کو غسل کرائے، عورت اس نے بھی تو جمعہ والے دن غسل کی ثواب کو حاصل کرنا ہے، فرمایا کہ خود غسل کرے، بیویوں کو غسل کرائے اور صبح سویرے جلدی اٹھے اور جلدی مسجد میں جائے، اور جاتے ہوئے پیدل جائے، سواری پر نہ جائے، پیدل جائے سواری پر نہ جائے، فرمایا کہ پھر مسجد میں جائے، اس سے جتنا ہو سکے نماز ادا کرے۔ تحیت المسجد کی نماز ہے، تحیت الوضو کی نماز ہے، یہ جمعہ سے پہلے کی سنتیں ہیں، جتنا اس کی قدرت ہے وہ جا کر نماز ادا کرے۔ فرمایا پھر وہ امام کا خطبہ سنے، نماز پڑھے، کوئی غلط و حرکت کام نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی رات کی تہجد کا ثواب عطا فرمائے۔ 1 سال کے روزوں اور ہر قدم، ایک سفر کی بات نہیں ہے حدیث میں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ 1 رات کے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو آدمی جمعہ والے دن غسل کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا جمعہ کے دن کا غسل اتنا اعلیٰ، اتنا افضل ہے، حتیٰ کہ یہ غسل انسان کے بالوں کے جڑوں سے بھی گناہوں کو کھینچ کے پھینک دیتا ہے، بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن کا غسل کرنا اتنا عظیم ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا کہ جمعہ کا دن ایسا مبارک دن ہے، فرمایا اللہ نے جمعہ کے دن رات کے اندر 24 گھڑیاں بنائی، یعنی 24 گھنٹے جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا اللہ نے جمعہ کے دن رات میں 24 گھڑیاں بنائی، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جمعہ کے دن کی اور رات کی جس گھڑی کے اندر اللہ 600 مستحق جہنمیوں کو جہنم سے آزاد نہ کرتے۔ 600 مستحق جہنمیوں کو جہنم سے آزاد نہ کرتے ہو، فرمایا کہ جمعہ اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو۔ اچھا اس پر ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا چلو، اللہ نے حکم دیا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینہ، جب نماز کھڑی ہو جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تاتوها تسعون، تم دوڑتے ہوئے نہ آنا، واتوها تمشون،
जब तुम आओ तो चलते हुए आना, वअलैकुमुस सकीना, तुम पे इत्मीनान और वकार हो, इत्मीनान और वकार हो। फरमाया कि जितनी नमाज तुम पा लेना इमाम के साथ वो पढ़ लेना, जो रह जाए उसको बाद में पूरा कर लेना। अब कुरान की आयत क्या कह रही है? फसाऊ, दो। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? जब जमात खड़ी हो जाए दौड़ना नहीं है। बात को समझेंगे, कुरान की आयत के मतलब को समझेंगे। अल्लाह ने यहां पर फरमाया फसाऊ, दौड़ो। फरमाया इससे मुराद तुम्हारी जुमा की तरफ तवज्जो दिलाना है। जिस तरह कोई बंदा अपनी मंजिल मकसूद की तरफ दौड़ रहा हो, ये दौड़ने वाला दाएं बाएं कभी मुतवज्जो नहीं होगा। अगर कोई दौड़ने वाला इधर या इधर देखेगा, पांव की ठोकर खाकर मुंह पे बल गिरेगा। आराम से चलने वाला इधर उधर देख ले, उसके गिरने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा तेजी के साथ दौड़ रहा हो, तेजी के साथ दौड़ने वाला दाएं बाएं देखेगा तो पांव की ठोकर खा के मुंह के बल गिरेगा। रब ये फरमाना चाहते हैं, मेरे बंदो, जब तुम्हें जुमा की तरफ, जुमा वाले दिन नमाज की तरफ बुलाया जाए, अब दुनिया की तरफ तवज्जो ना करना, अब इधर उधर ना देखना, तमाम तिजारतें, तमाम कारोबार छोड़ देना, अब से मेरे घर की तरफ आना है। ये मतलब है। वरना जब नमाज खड़ी हो जाए, हमें दौड़ने का हुक्म, भागने का हुक्म नहीं है, आराम से चल कर आने का हुक्म है। कुछ साथियों को देखा गया, जब नमाज खड़ी होती है, कहीं मेरी रकात रह न जाए, कहीं छूट न जाए, वो दौड़ पड़ते हैं। ये दौड़ना नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये जुमा के दिन की फजीलत में बता रहा था, और फरमाया कि जब जुमा का दिन हो और कोई आदमी जुमा की मस्जिद के अंदर आए और लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे आने की कोशिश भी ना करे, जहां पर वो बैठा है, जहां जगह मिले वहीं पर बैठ जाए। मन तखत्ता रिकाब अन्नास यौमल जुमाती इत्तक़ल जसरन इला जहन्नम, जो जुमा वाले दिन लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे गया, फरमाया कि उसने अपने लिए जहन्नम पे पुल बना लिया, जहन्नम पे पुल बना लिया है। बाद में आने वाले की ख्वाहिश हो कि मैं पहली सब में बैठ जाऊं, ना मेरे भाइयों, फिर बहुत बड़ा मुजरिम बन जाए। इसे हुजूर ने फरमाया कि जाओ, लोगों के दरमियान घुसो नहीं, जहां जगह मिले वहीं पर बैठ जाओ। और इसी तरह जब जुमा का खुतबा हो रहा हो, तो जुमा के खुतबा को खामोशी के साथ सुनना वाजिब है। हत्ता के हदीस में यहां तक आता है, इज़ा कुल्त लिसाहिबिका यौमल जुमाती वल इमाम यख्तुबु, फरमाया कि जब तू अपने साथी से जुम्मा के दिन ये कहे, मियां खामोश हो जा, वल इमाम यख्तुबु, और इमाम खुतबा दे रहा हो, तूने खुतबे के दौरान अपने साथ वाले को बोलते हुए देखा, उसे कहा खामोश हो जा, ये खामोश कराने वाला फकद लगाउता फजूल काम में मशगूल हो गया। किस काम में? फजूल काम में। अगर हमारे साथ की बंदा बोल रहा है, हम उसको टोहनी मार दे, हम उसको हाथ लगा दे, लेकिन हमारी जुबान हरकत ना करे। और इससे बढ़कर हदीस, आखिरी हदीस बात करता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन एक ऐसी घड़ी है, फरमाया कि जिस घड़ी के अंदर अल्लाह के सामने बंदा जो भी दुआ मांगता है, रब उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, बशर्ते के फरमाया अल्लाह के सामने वो हलाल दुआ मांगे, जायज दुआ मांगे, हराम और नाजायज दुआ ना मांगे। वो कौन सी घड़ी है? जुमा के दिन। हदीस मुबारका के अंदर दो इशारे मिलते हैं, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा, दो इशारे मिलते हैं। फरमाया कि एक वक्त, जिस वक्त खुतबा शुरू हो जाए, फरमाया कि उस वक्त से लेकर जब तक नमाज पूरी ना हो, ये तमाम वक्त वो वक्त है कि उस वक्त हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। लिहाजा इस दौरान हमारी तमाम तर तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, खुतबे की तरफ होनी चाहिए, कि खुतबे को खामोशी और तवज्जो के साथ सुना जाए। और फरमाया कि दूसरी हदीस, वो कौन सी घड़ी है? हदीस में आता है कि वो असर के बाद से लेकर मगरिब तक का वक्त है। असर के बाद से लेकर मगरिब तक सहाबा इकराम, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत तमाम के बारे में लिखा है कि जुमा वाले दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक तमाम के तमाम दुआओं में मशगूल हो जाते थे। कि अब वो घड़ी आ चुकी है कि जिसमें हर बंदे की हर दुआ अल्लाह के सामने कबूल की जाएगी। आप सुनते रहते हैं मेरे भाइयों कि जो बंदा जुमा वाले दिन पहले आ जाता है, मस्जिद में पहले दाखिल हो जाता है, फरमाया फरिश्ते रास्ते पे खड़े होते उसका नाम लिखते हैं।
اپنے رجسٹر پہ نام لکھتے ہیں اور اس کے لیے ثواب کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک اونٹ قربانی کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جو بعد میں آتا ہے فرمایا کہ اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے لیے ثواب کیا لکھتے ہیں؟ ایک گائے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس کے بعد آتا ہے بکرے کی قربانی کا ثواب، پھر دمبے کی قربانی کا ثواب، فرمایا پھر مرغے کی قربان کرنے کا ثواب، حتیٰ کہ انڈے کے صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے وہ فرشتے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب لہذا جو بعد میں آئے گا اس کا نام رجسٹر میں نہیں ہوگا۔ یہ جمعہ کا مبارک دن آتا ہے اور ہم لوگ اس جمعہ کے مبارک دن کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا اگر ہم پچھلے یہود و نصارہ کے دن کو دیکھیں کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، فرمایا رب تعالیٰ نے ان کے لیے ان دنوں کے اندر تمام قسم کی تجارتیں اور پورے دن میں حرام کر دی۔ ہمارے لیے اللہ نے پورے دن میں تو حرام نہیں کی، جب نماز کا وقت ہے رب نے منع کر دیا، اس سے پہلے ہم تجارت کریں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہم تجارت پہ چلے جائیں۔ اللہ نے پچھلی امتوں پہ اتنی سختی کر دی کہ ہفتے کے دن پورے دن میں یہودی کوئی تجارت نہیں کر سکتے، جو کرے گا گناہ کا مجرم ہوگا۔ عیسائی اتوار کے دن کوئی تجارت نہیں کر سکتے تھے، جو کرے گا گناہ کا مجرم ہوگا۔ اللہ نے ہمیں دن دیا اور دن کے اندر مختصر وقت کے لیے بلایا، اور ہمارے پاس اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم کچھ وقت نماز کے اندر مسجد کے اندر جلدی چلے جائیں۔ ہم ہفتے کے باقی 6 دنوں کے اندر بھی دنیا کے دھندوں میں مصروف، ہمارے لیے جمعے کا دن افضل الایام آیا، دنوں کا سردار آیا، اور ہم اس دن بھی تجارت کے اندر مصروف ہیں۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو خود اللہ کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں۔